ارے او مجرم لاپرواہ سن، سر پہ تلوار ہے، کیا ہونا ہے چھپ کے لوگوں سے کیے، جس کے گناہ وہ خبردار ہے، کیا ہونا ہے لے وہ حاکم کے سپاہی آئے، صبح اظہار ہے، کیا ہونا ہے۔ کہتے یاد کرو اس وقت کو، یاد کرو جب فرشتے زنجیروں میں باندھ کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے، ثم فی سلسلۃ سبعھا ذراعا فاسلکوہ، اللہ فرمائے گا وقفوہم انہم مسئولون، ان بندوں کو روک لو، آج میں ان سے کچھ پوچھنے والا ہوں، آج میں ان سے سوال کروں گا۔ کیا سوال کرے گا؟ کہے گا بتا عن عمرہ فیما افناہ وعن شبابہ فیما ابتلاہ وعن مالہ فیما انفقہ ومن این اکتسبہ، بتا جوانی کہاں خرچ کر کے آ گیا، بتا مال کہاں سے کمایا تھا اور کہاں لٹایا تھا، بتا جتنا معلوم تھا اتنے پر عمل کیا کہ نہیں کیا۔ کس سوال کا جواب ہمارے پاس ہے؟ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ارے یاد کرو، تھوڑی دیر کے لیے یاد کرو اس وقت کو، کس وقت کو؟ جب وہ حاکم کے سپاہی آئیں گے، جب وہ فرشتے آئیں گے، زنجیروں سے باندھ دیں گے اور کہیں گے اللہ نے رکنے کے لیے کہا ہے، آج اللہ تم سے کچھ پوچھے گا۔ یقین جانیے صحابہ کی کامیابی کا راز، صحابہ کے مومن ہونے کا راز، صحابہ کے متقی ہونے کا راز اس کے سوا کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، کہ ان کے دل میں آخرت تھی، دنیا نہیں تھی۔ یہ جب آیت اتری جس کی میں نے تلاوت کی کہ حساب کا وقت قریب آ گیا اور لوگ غفلت کی نیند سو رہے ہیں، ایک صحابی اپنی ٹوٹی ہوئی دیوار ٹھیک کر رہے تھے، کسی نے کہا کہ کچھ سنے ہو؟ اللہ فرماتا ہے جلدی حساب ہونے والا ہے، سر پہ آ گیا ہے حساب کا وقت۔ کہنے لگے اچھا حساب کا وقت سر پہ آ گیا ہے؟ ٹوٹی ہوئی دیوار کو اسی حالت میں چھوڑ کے نکل گئے۔ کسی نے کہا ارے ٹوٹی ہوئی دیوار تو ٹھیک کر لو۔ کہنے لگے کیا کرو گے صاحب اس دیوار کا، اور کیا کرو گے صاحب اس گھر کا جس میں رہنا ہی نہیں ہے؟ کیوں نہ اس آخرت کی فکر کریں جس میں ہمیشہ رہنا ہے، جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ شاید یہ بات آج آپ کے لیے ایک نئی ہو، قرآن نے دنیا کا ایک نام رکھا ہے۔ اب تک تو ہم نے یہ سنا تھا کہ دنیا کا نام دنیا ہے، مگر قرآن نے دنیا کا ایک نام رکھا ہے۔ ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا، سوچئے، میں پورے دعوے کے ساتھ، پورے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، قرآن کے 30 پارے ہیں، 10 پارے الگ کر لیجئے، اللہ کی قسم 10 پاروں میں اللہ نے صرف یہ بیان کیا ہے لوگوں دنیا کچھ نہیں ہے، سب کچھ آخرت ہے۔ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ میں ساری آیتیں نہیں پڑھ سکتا، مگر یقین جانیے اللہ نے جب دنیا کا ذکر کیا فرمایا بس یہ کچھ دنوں کا سامان ہے، قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَىٰ۔ ارے بس چند دن کا سامان ہے۔ سوچو لوگو کہ جس دنیا کو اللہ نے اور جس آخرت کو اللہ نے قرآن کے 10 پاروں میں بیان کیا ہے، یہ عنوان کتنا اہم ہے، یہ مضمون کتنا اہم ہے۔ آخر کیا چیز ہے کہ اللہ اپنے کلام میں 10 پاروں میں صرف یہی بیان کرتا ہے آخرت بہتر ہے، آخرت بہتر ہے، جنت بہتر ہے، جنت بہتر ہے، دنیا کچھ نہیں ہے، دنیا کچھ نہیں ہے، دنیا کچھ نہیں ہے۔ سنو دنیا کا نام قرآن نے العاجلہ رکھا ہے، العاجلہ، جس کا معنی ہوتا ہے جلدی ختم ہو جانے والی، جلدی تباہ ہو جانے والی، جلدی برباد ہو جانے والی۔ اللہ اکبر، ایک جگہ نہیں، قرآن نے 3 جگہوں پر قرآن کو عاجلہ کہا، عاجلہ، ارے یہ جلدی ختم ہو جائے گی۔ جیسے اللہ نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا ومن اراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن
فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُورًا۔ عاجلہ قرآن کہتا ہے دنیا کو، کہیں کہتا ہے إِنَّ هَٰؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا۔ اللہ اکبر۔ کہیں کہتا ہے سورہ قیامہ میں کَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ۔ قرآن دنیا کو بار بار عاجلہ کہتا ہے، بس اتنی سی بات سمجھانے کے لیے، لوگو یہ تو جلدی ختم ہو جائے گی، یہ تو جلدی ختم ہو جائے گی، یہ تو جلدی ختم ہو جائے گی۔ جو ختم ہو جائے گی اس کے لیے تیاری کر رہے ہو، اور جو باقی رہنے والی ہے اس کی تمہیں کوئی فکر نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ دنیا کی حقیقت کو سمجھیں۔ دنیا کیا ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں مری ہوئی بکری ہے دنیا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا فرماتے ہیں لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعودۃ ما سقى اللہ منہا کافرا شربۃ او کما قال۔ فرماتے ہیں اگر مچھر کے پر کے برابر بھی اس دنیا کی حیثیت ہوتی تو اللہ کسی کافر کو پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں دیتا۔ میرے آقا فرماتے ہیں، مثالیں دے دے کر فرماتے ہیں، تم میں سے کوئی اپنی شہادت کی انگلی سمندر میں ڈبو دے پھر اس کو باہر نکالے تو بتاؤ کتنا پانی سمندر میں رہے گا، کتنا پانی انگلی میں لگے گا؟ کہنے لگے صحابہ حضور سارا پانی تو سمندر میں رہ جائے گا اور انگلی میں تو ہلکا سا پانی لگے گا۔ آقا فرماتے ہیں بس سمجھ جاؤ میرے پیارو، سمندر آخرت ہے، انگلی میں لگنے والا پانی دنیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچے نا، کس دنیا کے لیے ہم بھاگ رہے ہیں، کس دنیا کو ہم اتنی اہمیت دے رہے ہیں، کس دنیا کے لیے خدا کو بھول گئے۔ فَآثِرُوا مَا يَفْنَا فَآثِرُوا مَا يَبْقَىٰ عَلَىٰ مَا يَفْنَا۔ جو ختم ہو جائے اس کو چھوڑو، جو باقی رہ جائے اس کی طرف توجہ دو۔ اللہ اکبر۔ ذہن کو قریب کیجئے، بڑا اہم عنوان سمجھانے لگا ہوں، بڑی پیاری بات دل میں اتارنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ وہ بات جس کو اللہ نے قرآن کے 10 پاروں میں بیان کیا ہے، وہ بات جس کا ذکر اللہ قرآن میں بار بار بیان کرتا ہے۔ قرآن نے دنیا کو الگ الگ انداز میں سمجھانے کی کوشش کی۔ ہم جس کو آخرت سمجھتے ہیں وہ دنیا بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ نماز کو ہم آخرت سمجھتے ہیں، نماز کو ہم آخرت سے جوڑ دیتے ہیں، مگر قرآن یہ کہتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ۔ یہ نماز بھی دنیا بن جائے گی اگر اس کو دکھاوے کے لیے پڑھی جائے، یہ نماز بھی دنیا ہے اگر اس کو نمازی کہلانے کے لیے پڑھی جائے۔ اللہ اکبر۔ دنیا کیا ہے؟ کبھی قرآن دنیا کا تعارف اس طرح سے کراتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم۔ اے ایمان والو، تمہاری اولاد دشمن ہے، تمہاری بیوی دشمن ہے، ہوشیار رہنا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم واولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ توجہ کیجئے، توجہ کیجئے، اللہ کا کلام سنا رہا ہوں جس کی حلاوت کافروں کو متاثر کر دیتی ہے، وہ قرآن جس کی ایک آیت نے ایک ڈاکو کو اللہ کا ولی بنا دیا۔ سنیے سنیے وہ قرآن سنیے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا ہے دنیا کیا ہے؟ مال دنیا ہے، اولاد دنیا ہے، بیوی دنیا ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا۔ یہ مال، یہ اولاد، یہ بیوی دنیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور کہنے کے بعد کہتا ہے سنو، اگر تمہیں آخرت سے کوئی چیز دور کر سکتی ہے، اگر آخرت سے کوئی چیز تمہیں غافل کر سکتی ہے، اگر تمہیں اللہ سے کوئی چیز دور کر سکتی ہے، یا تو وہ مال ہوگا، یا تو وہ بیوی ہوگی، یا تو وہ اولاد ہوگی، یا تو وہ گھر کی فکر ہوگی۔ بس ایک آیت پڑھ دیتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ والخیل المسومۃ والانعام والحرث ذالک متاع الحیات الدنیا۔ یہ سونے، یہ چاندی، یہ عورت، یہ اولاد، یہ بیوی، اللہ فرماتا ہے سب دنیا ہے، سب دنیا ہے، سب دنیا ہے۔ اللہ اکبر۔ مگر ابھی بات پوری نہیں ہوئی، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اتنی ساری تمہید باندھ کر بھی میں شاید دنیا نہ سمجھا سکوں، بس ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اگر یہ دل میں پیوست ہو جائے، ذہن نشیں ہو جائے، دل نشیں ہو جائے تو شاید دنیا کی حقیقت سمجھ میں آ جائے۔ بس یہ جملہ یاد رکھیے، جو چیز
خدا سے دور کر دے وہ دنیا ہے، جو چیز خدا سے غافل کر دے وہ دنیا ہے، خواہ وہ نماز ہو، خواہ وہ روزہ ہو، خواہ وہ بیوی ہو، خواہ وہ اولاد ہو، خواہ وہ گھر ہو، کچھ بھی ہو، اگر خدا سے دور کر دے تو وہ دنیا ہے۔ اور جو چیز خدا سے قریب کر دے، اگر اولاد بھی ہے تو آخرت ہے، بیوی بھی ہے تو آخرت ہے، نماز ہے تو آخرت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے آقا کے ایک پیارے صحابی شادی کی پہلی رات مسجد میں فجر میں سب سے پہلے پہنچ گئے۔ کسی نے کہا پیارے شادی کی پہلی رات تھی پھر بھی جماعت سے پہلے پہنچ گئے؟ کہنے لگے بیوی وہ نہیں جو جماعت سے دور کر دے، نماز سے دور کر دے، پھر تو وہ دشمن ہے، پھر تو وہ دنیا ہے۔ کہنے لگے پھر بیوی کون ہے؟ کہنے لگے بیوی وہ ہے خدا کو بھول جاؤں تو خدا کی یاد دلا دے، نماز کو نہ جاؤں تو نماز کی ترغیب دلائے، بیوی وہ ہے جو خدا سے قریب کر دے۔ بس اس جملے کو یاد رکھیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کمانے سے منع نہیں کیا، دنیا کی طرف جانے سے منع نہیں کیا، دنیا کی محبت سے منع کیا ہے، اور فرمایا میرے نبی نے حب الدنیا رأس کل خطیئہ، ہر گناہ کی جڑ دنیا کی محبت ہے۔ جھانک لیجیے اپنی زندگی میں، اب تک جو بھی گناہ کیے ہیں، تنہائی میں، لوگوں کے سامنے، نمازوں کو چھوڑ کر، حسد کر کے، غیبت کر کے، مال کی طلب میں، جو بھی گناہ ہم نے کیا ہے، اندر جھانک کر دیکھیے دنیا کی محبت نظر آئے گی۔ اگر کوئی باپ فجر کی نماز کے وقت ٹھنڈ موسم میں اپنے بچے کو اسکول لے جانے کے لیے اٹھ سکتا ہے، نماز کے لیے نہیں آ سکتا، تو پھر یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس نے اولاد کو صرف دنیا سمجھا، آخرت نہیں سمجھا۔ اگر آخرت سمجھتا تو پہلے خود بھی نماز کے لیے آتا، اولاد کو بھی لے کر آتا، پہلے آخرت پھر دنیا۔ ارے بہت اہمیت دے دی ہم نے دنیا کو، بہت اہمیت دے دی ہم نے دنیا کو۔ اگر ہمیں کوئی نادان کہے تو بجا ہے، اگر ہمیں کوئی بے وقوف کہے تو صحیح کہتا ہے، اگر ہمیں کوئی دیوانہ کہے تو صحیح کہتا ہے، اگر کوئی ہمیں پاگل کہے تو صحیح کہتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، حضرت شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری فرماتے ہیں یہ دنیا تو بیت الخلا ہے۔ کسی نے کہا کیسے بیت الخلا ہے؟ کہنے لگے بتاؤ، جنت میں کوئی پیشاب کرے گا، جنت میں کوئی پاخانہ کرے گا، کھائے گا خدا کی نعمتیں، مگر نہ پیشاب کرے گا، مگر نہ پاخانہ کرے گا، ایک خوشبودار ڈکار آئے گی اور اس کے بعد وہ کھانا ہضم ہو جائے گا، وہاں نہ پاخانہ ہے نہ وہاں پیشاب ہے۔ کہتے ہیں بتاؤ پاخانہ پیشاب کی جگہ کون سی ہے؟ کہتے دنیا ہے۔ تو کہتے جہاں پاخانہ پیشاب کیا جائے اسی کو تو بیت الخلا کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر فرماتے ہیں اے نادانو، کیوں اس دنیا کے لیے مرتے ہو؟ بتاؤ جب تم بیت الخلا جاتے ہو، اپنی ضرورت و حاجت پوری کرنے جاتے ہو تو بہت دل لگا کے جاتے ہو، بہت شوق سے جاتے ہو، بس ضرورت پوری ہو جائے، جتنی جلدی ضرورت پوری ہو اتنی جلدی باہر نکل جاتے ہو، نہ وہاں جی لگاتے ہو، نہ وہاں دل لگاتے ہو، نہ وہاں ٹھہرنا پسند کرتے ہو۔ فرماتے ہیں بس یہ دنیا بھی تو بیت الخلا ہے۔ اگر بیت الخلا میں دیر تک بیٹھنے والا، باتیں کرنے والا، جی لگانے والا، دل لگانے والا، اسی کو مستقل ٹھکانہ سمجھنے والا ہماری نظر میں پاگل ہے، مجنوں ہے، دیوانہ ہے، بے وقوف ہے، بے عقل ہے، تو ہاں ہم بھی بے وقوف ہیں، ہاں ہم بھی مجنون ہیں، ہاں ہم بھی دیوانہ ہیں، اس لیے کہ ہم نے بیت الخلا کو مستقل ٹھکانہ سمجھ لیا، ہم نے دنیا میں دل لگا لیا، ہم نے یہاں جی لگا لیا۔ ارے نہیں دیوانو، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ پریشان ہے انسان اپنی خواہشوں کی تکمیل کے لیے، پریشان ہے انسان اپنی اولاد کی خواہش کی تکمیل کے لیے، پریشان ہے انسان اچھے گھر کے لیے، پریشان ہے انسان جائیداد کے لیے، پراپرٹی کے لیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سب مل جائے۔ امام غزالی کا یہ جملہ یاد رکھیں۔ امام غزالی فرماتے ہیں بنا لے جس کو محبوب بنانا ہے، ایک دن چھوڑنا پڑے گا، کما لے جتنا کمانا ہے، جمع کرنا ہے جتنا جمع کر لے، ایک دن چھوڑنا ہی پڑے گا۔ امام اہل سنت سرکار اعلی حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں راہ پرخار ہے، کیا ہونا ہے
پاؤں افدار ہے، کیا ہونا ہے؟ کہتے ہیں لوگوں 1500 کتابیں لکھنے والے مجدد کی بات سنو، آخرت کو ہم کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں، حساب کو ہم کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں، قیامت جس کے تصور نے میرے آقا کو بوڑھا کر دیا، اللہ اکبر، وہ موت کہ جب آئی تو مصطفیٰ اپنے بستر پہ ہاتھ رکھ کر کہتے تھے اللہم ہون علی محمد سکرات الموت، اے اللہ محمد پر موت کی سختیاں آسان کر دے۔ وہ موت کہ جس کی ایک مثال قبر ہے، اس کو دیکھنے کے بعد عثمان غنی روتے تھے اتنا کہ داڑھی بھیگ جاتی تھی، ہمیں اس موت سے ڈر نہیں لگتا، ہمیں اس قبر کی یاد نہیں آتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے عزیز دوستوں اور محترم بزرگوں، میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں راہ پرخار ہے، نادان مرنے کے بعد جس سفر پہ جانے والا ہے وہ بہت پرخطر سفر ہے، وہ راہ بڑی پرخار ہے، گناہ کر کے اپنے پاؤں کو زخمی نہ کر ورنہ تو چل نہیں پائے گا، راہ پرخار ہے، کیا ہونا ہے، پاؤں افدار ہے، کیا ہونا ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ ارے او مجرم لاپرواہ سن، ارے او مجرم لاپرواہ سن، سر پہ تلوار ہے، کیا ہونا ہے؟ جرم کر کے اتراتا ہے، جرم کر کے زمین پر دندناتا پھرتا ہے، گناہ کر کے بھی تجھے اللہ سے ڈر نہیں لگتا۔ اللہ اکبر۔ ارے نادان، ڈرنا اس موت سے جو کبھی بھی راستے سے اچک لیتی ہے، جو کبھی بھی بیچ راستے سے اٹھا لیتی ہے۔ کل کل کل، جس کل کی ہمیں بہت فکر ہے، جس کل کے لیے ہم نے ہزاروں تمنائیں سجا کے رکھی ہے، جس کل کے لیے ہم نے ہزاروں خواب آنکھوں میں سجا کے رکھے ہیں، شاید اس کل میں ہم ہو ہی نہ، شاید وہ کل ہمیں دیکھنا ہی نصیب نہ ہو۔ ہزاروں تمنائیں ایک بادشاہ بھی اپنے دل میں لے کر قبر میں جاتا ہے، ہم اور آپ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے صاحب۔ سنیے سنیے، بریلی کے امام کا پیغام سنیے، کہتے ہیں ارے او مجرم لاپرواہ سن، سر پہ تلوار ہے، کیا ہونا ہے؟ چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے، کیا ہونا ہے؟ تو گناہ کر کے بھول گیا ہوگا، تو گناہ کر کے فراموش کر گیا ہوگا، مگر نامہ اعمال میں لکھا ہوا ہے، مگر اللہ کو معلوم ہے، تو بھول گیا ہوگا، مگر بدن کے جس جس حصے سے تو نے گناہ کیا ہے اسے یاد ہے، اور وہ قیامت میں بولے گا بھی اللہ اس نے اس سے یہ گناہ کیا تھا، اللہ اس نے اس سے یہ گناہ کیا تھا۔ تو بھول گیا ہوگا، مگر وہ زمین نہیں بھولی ہے جہاں تو نے گناہ کیا ہے۔ یومئذ تحدث اخبارہا، عجیب حال ہے، صبح گناہ، فجر چھوڑ کے ہم گناہ ہی تو کرتے ہیں، گناہ کر کے اپنی زندگی کا آغاز کرتے ہیں، اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں، بستر میں جاتے ہیں تو پھر گناہ کر کے جو ہے اپنا دن ختم کرتے ہیں، اٹھے تو گناہ، بیٹھے تو گناہ، کتنا گناہ کریں گے؟ اللہ اکبر۔ کیوں نہیں یاد کرتے اس وقت کو کہ جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے، توجہ کے ساتھ سننا، وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، جب نامہ اعمال گنہگاروں کے ہاتھ میں تھمایا جائے گا اور کہا جائے گا پڑھو پڑھو، اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، میرے بندے میں کچھ نہیں کہوں گا، آج تو ہی پڑھ کے سنا دے، آج تو ہی بتا دے تو نے کیا کیا تھا۔ دیکھے گا نامہ اعمال کو، روئے گا، چہرے کی حالت بدل جائے گی، کہے گا یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ہائے ہائے اس چھوٹے سے نوشتے کو کیا ہو گیا ہے، اس نے سب کچھ لکھ کے رکھا ہے، نہ بڑا گناہ چھوڑا نہ چھوٹا گناہ چھوڑا۔ اللہ اکبر۔ اللہ یاد دلاتا ہے میرے بندو میری بارگاہ میں حساب دینے سے ڈرو، وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا، کہیں گے، سب کہیں گے، سارے مجرمین سر جھکا کر کہیں گے مولا ایک بار موقع دے دے، ایک بار اور دنیا میں بھیج دے۔ اللہ فرمائے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، اتنا موقع نہیں دیا تھا کہ سنبھلنا چاہتا تو سنبھل جاتا، اپنے آپ کو روکنا چاہتا تو روک لیتا۔ اب کسی کو کلا انہا کلمۃ هو قائلها، ارے نہیں نادانو، اب کسی کو موقع نہیں ملے گا، اب تو میں شہیدوں کو موقع نہیں دوں گا، اب تو میں نبیوں کو موقع نہیں دوں گا، جو ملنا تھا مل گیا، جو کرنا تھا کر لیے۔ آج تو وہ دن ہے
کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرہ برابر گناہ کیے ہو، حساب دینے کے لیے تیار ہو جاؤ، عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ، اور اگر نیکی کیے ہو تو میں تو اس کا بدلہ بڑھا کے دوں گا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا ومن جاء بالسیئۃ فکبت وجوہہم فی النار۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت ہم سے کچھ کہہ رہے ہیں، اعلیٰ حضرت ہمیں تھوڑا سا ڈرا رہے ہیں، اعلیٰ حضرت ہمیں دل کی بات کہہ رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں جس کے گناہ وہ خبردار ہے، کیا ہونا ہے لے وہ حاکم کے سپاہی آئے، صبح اظہار ہے، کیا ہونا ہے۔ کہتے یاد کرو اس وقت کو، یاد کرو جب فرشتے زنجیروں میں باندھ کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ ثم فی سلسلۃ سبعھا ذراعا فاسلکوا، اللہ فرمائے گا وقفوہم انہم مسئولون، ان بندوں کو روک لو، آج میں ان سے کچھ پوچھنے والا ہوں، آج میں ان سے سوال کروں گا۔ کیا سوال کرے گا؟ کہے گا بتا عن عمرہ فیما افناہ وعن شبابہ فیما ابتلاہ وعن مالہ فیما انفقہ ومن این اکتسبہ۔ بتا جوانی کہاں خرچ کر کے آ گیا، بتا مال کہاں سے کمایا تھا اور کہاں لٹایا تھا، بتا جتنا معلوم تھا اتنے پر عمل کیا کہ نہیں کیا۔ کس سوال کا جواب ہمارے پاس ہے؟ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ارے یاد کرو، تھوڑی دیر کے لیے یاد کرو اس وقت کو۔ کس وقت کو؟ جب مجرم، جب وہ حاکم کے سپاہی آئیں گے، جب وہ فرشتے آئیں گے زنجیروں سے باندھ دیں گے اور کہیں گے اللہ نے رکنے کے لیے کہا ہے، آج اللہ تم سے کچھ پوچھے گا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نماز کے لیے عشاء کے بعد کھڑے ہوتے ہیں، یہ آیت زبان پہ آتی ہے وقفوہم انہم مسئولون، مجرموں کو روکو، آج میں ان سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رونے لگ گئے، پھر اسی آیت کو دہراتے ہیں، پوری رات یہی آیت دہراتے رہے، روتے رہے، مجرموں کو روکو، آج مجھے ان سے کچھ پوچھنا ہے۔ اللہ اکبر، ہم تو اپنے گناہ بھول گئے، ہم گناہوں سے توبہ کیا کریں گے؟ سنیے سنیے، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں لے وہ حاکم کے سپاہی آئے، صبح اظہار ہے، کیا ہونا ہے؟ اور کہتے ہیں بہت دل لگا لیے مال سے، بہت دل لگا لیے بیوی سے، گھر سے، اولاد سے، مگر سنو ایک وقت آئے گا کہ تم کہو گے دل ہمیں تم سے لگانا ہی نہ تھا، یہ عبث پیار ہے۔ کیا ہونا ہے؟ آج کوئی کام نہیں آتا ہے، آج میرے ساتھ کوئی جانے کے لیے تیار نہیں، یہ بیکار کی محبت تھی، یہ بیکار کا پیار تھا، کوئی نہیں میرے ساتھ جانے کو تیار ہے، دل ہمیں تم سے لگانا ہی نہ تھا، یہ عبث پیار ہے، کیا ہونا ہے؟ اور روتے ہوئے میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ارے مجرموں، سب اپنی جگہ، سب اپنی جگہ، ایک بار اس بات کو ضرور دل میں رکھنا، اگر سب کچھ ہو گیا برداشت کر لوگے، اگر محبوب دو جہاں نے نظر پھیر لی تو کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں ان کو رحم آئے تو آئے، ورنہ حضور نے اگر رحم کر دیا تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ کڑی مار ہے۔ کیا ہونا ہے؟ کون خدا کے غضب کو برداشت کر پائے گا؟ کون اللہ کی پکڑ کو برداشت کر پائے گا؟ ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ امام غزالی نے فرمایا کہ مچھر کی کاٹ برداشت نہیں کر پاتے، خدا کی بھڑکائی ہوئی آگ کو کیسے برداشت کر پاؤ گے؟ اس نازک وجود کے ساتھ دوزخ میں جا کر نہیں بچ پاؤ گے، اس تکلیف کو برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ اللہ اکبر، میرے عزیز دوستو اور محترم بزرگوں، دنیا کی حقیقت کو سمجھانے چلا تھا قرآن مجید کی آیتوں کی روشنی میں، اور سب کچھ سمیٹ کر میں نے ایک جملہ کہا، اس کو دل نشی کریں، ذہن نشی کریں۔ دنیا کیا ہے؟ جو چیز اللہ سے دور کر دے وہ دنیا ہے، اور وہ چیزیں جو اللہ سے دور کر دیتی ہے ان میں سب سے بڑی چیز عورت ہے، مال ہے، منصب کی لالچ ہے۔ اللہ اکبر، میں کیا بتاؤں آپ کو، ہم نے یہ سمجھا کہ یار اچھا گھر بنانا گناہ تھوڑی ہے، زیادہ دنیا کمانا گناہ تھوڑی ہے، اگر ایک گھر ہے تو دوسرا گھر بنانا گناہ تھوڑی ہے، کھانا تو روٹی، سوکھی روٹی بھی کھا سکتے ہیں، مگر اچھا کھانا کھا لیں تو یہ گناہ تھوڑی ہے۔ نہیں نہیں، کس نے کہا گناہ ہے؟ مباح ہے، مباح کرو تو کوئی بات نہیں، نہ کرو تو کوئی بھی بات نہیں، مگر اتنی بات یاد رکھنا، جو انسان مباح میں حد سے زیادہ مشغول ہو جاتا ہے، جو انسان جو ہے مباح چیزوں کے پیچھے بہت زیادہ بھاگتا ہے کہ ہاں اچھا کھانا کھائیں گے گناہ تھوڑی ہے،
وہ اچھا کھانے کے لیے اچھا کمانے کی فکر کرتا ہے اور اچھا کمانے کے چکر میں خدا سے دور ہو جاتا ہے۔ مباح بے شک جائز ہے، مگر ضرورت پر جو زندگی گزارے اسی کو اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ میں آپ کو کیا سمجھاؤں، بس میرے یہ آخری جملے ہیں، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ یہ میں نہیں سمجھا رہا ہوں، یہ اس اللہ کے ولی یہ کامل کے جملے ہیں، جس اللہ کے ولی کو ہمارے بزرگوں نے حضور کی امت کا لقمان کہا ہے۔ ایسی قیمتی قیمتی باتیں، اللہ اکبر۔ حضرت حاتم اصم، توجہ کے ساتھ سنیے گا، آج جب میں اس طرح کی بات کرتا ہوں نا کہ دنیا کو ضرورت کے مطابق حاصل کرو، جتنا مل جائے اتنے پر اکتفا کرو، تو لوگ کہتے ہیں مولانا زمانہ بدل گیا ہے، تقاضے بدل گئے ہیں، اب سوکھی روٹی والا دور نہیں رہ گیا ہے۔ میں کہتا ہوں ہاں، اس لیے نہیں رہ گیا کہ آپ کے نفس کو مشکل لگ رہا ہے، اس لیے نہیں رہ گیا کہ آپ قربانی نہیں دے سکتے، اس لیے نہیں رہ گیا کہ نرم گدوں پر سونے کی آپ کو عادت ہو گئی ہے، اس لیے نہیں رہ گیا کہ اچھی اور لذیذ غذا کے بغیر آپ کو اچھا ہی نہیں لگتا ہے، اس لیے نہیں رہ گیا صاحب، ورنہ حقیقت تو یہی ہے کہ جو انسان جس قدر دنیا سے بچے گا وہ اتنا ہی اللہ سے قریب ہو جائے گا۔ میرے عزیز دوستو، حضرت امام حاتم اصم مدینہ شریف پہنچتے ہیں، لوگوں کو دیکھتے ہیں، کوئی بازار میں دکان سجا کے رکھا ہے، کوئی اپنا گھر سجا کے رکھا ہے، اینٹوں کا بنا ہوا خوبصورت گھر ہے۔ کہتے ہیں لوگوں سے، اے لوگو یہ شہر کون سا شہر ہے؟ لوگ کہتے ہیں حضور یہ شہر رسول ہے۔ اللہ اکبر، فرماتے اچھا شہر رسول ہے؟ ہاں ہاں۔ کہتے اچھا ٹھیک ہے، مجھے حضور کا کوئی محل دکھا دو، میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ کہتے کیسی بات کرتے ہیں آپ، حضور کا تو کوئی محل ہی نہیں تھا۔ کہتے اچھا چلو جانے دو، حضور کا محل نہیں تھا تو حضور کے صحابہ کا اگر کوئی محل باقی ہو تو بتا دو، جا کر وہیں 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں۔ کہتے ہیں نہ حضور کا تھا نہ حضور کے غلاموں کا تھا، اس لیے کہ جیسا پیر ہوتا ہے ویسا مرید ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہنے لگے اچھا صحابہ کا بھی کوئی محل نہیں، حضور کا بھی کوئی محل نہیں؟ فرماتے ہیں اچھا تو میں سمجھ گیا، یہ شہر رسول نہیں ہے، یہ فرعون کا شہر ہے۔ کہنے لگے، لوگوں نے کہا کیسی بات کر دی تم نے؟ پکڑ کے حاکم شہر کے پاس لے کے گئے، کہنے لگے دیکھو یہ دیوانہ آدمی کہتا ہے کہ یہ رسول کا شہر نہیں ہے، یہ فرعون کا شہر ہے۔ حضرت حاتم اصم نے کہا جلد بازی نہ کرنا، ہماری باتیں سب کو سمجھ میں نہیں آتی، چلو دربار میں لے کر گئے۔ پوچھا حاکم نے تو نے کیسے کہا کہ شہر رسول نہیں ہے بلکہ یہ فرعون کا شہر ہے؟ کہا اچھا حاکم یہ بتاؤ کہ سب سے پہلے اینٹ اور چونے سے پکا گھر کس نے بنایا تھا؟ کہنے کس نے بنایا تھا آپ بتائیے؟ کہا فرعون نے بنایا تھا، فرعون نے بنایا تھا۔ تو حاکم نے کہا تو کیا ہوا فرعون نے بنایا تھا؟ کہا یہ بتاؤ کہ قرآن میں جو اللہ نے فرمایا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کس کی زندگی کو آئیڈیل کہا؟ فرعون کی زندگی کو کہ رسول کی زندگی کو؟ سارے مدینے میں محل سج گئے، سارے مدینے میں قصر ہی قصر ہے، اینٹوں کا گھر ہے، مجھے ایک گھر تو ایسا دکھا دو جو میرے مصطفیٰ کے گھر کی طرح ہو، تب تو میں کہوں نا کہ یہ رسول اللہ کا شہر ہے۔ حاکم کو بات سمجھ میں کہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں، ان کی بات ہم سمجھ نہیں سکتے۔ اتنا چھوٹا گھر تھا میرے حضور کا کہ اندر جاتے تھے تو سر کبھی کبھی چھت سے لگ جاتا تھا۔ حضور نے دنیا کو کتنا اپنے سے دور رکھا اور ہم نے دنیا کو اپنے سے کتنا قریب کر لیا۔